آج ہم بات کریں گے وسوسوں یا عجیب قسم کے خیالات کے بارے میں جو ہمیں نماز میں یا دین کے معاملات میں یا کہیں بھی ہم اپنی عام لائف میں کہیں بھی کسی کام میں ہوں تو ہمیں خیالات آتے ہیں. تو جس کو بھی وسوسے آتے ہیں چاہے وہ نماز میں ہو کفر اور اسلام کے بارے میں ہو تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا. اور واللہ وہ اس حد تک وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں اور اب دوبارہ اسلام میں آنا پڑے گا، اور پھر وہ اسی سٹیٹ میں پھرتے رہتے ہیں. اسی طرح نماز میں وسوسے آنا، طہارہ میں، واش روم میں وسوسے آنا کہ میں ابھی بھی پاک نہیں ہوا اور پھر 8-8 10-10 گھنٹے لگا دینا خود کو صاف ستھرا کرنے میں، یا کسی مرد کو عورت کے بارے میں اور عورت کو مرد کے بارے میں بار بار وسوسوں کا آنا، اٹریکشن ہونا. تو ان کا کیا علاج ہے، ان کے کیا سائنس ہیں، کیا کازز ہیں؟ وی ول ٹاک اباؤٹ 4 ٹائپس آف وسوساز ان سیشن انشاءاللہ. نمبر 1 از کہ ہمارے عقیدہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وسوسے آنا، ہمارے دین کے بارے میں ایسے خیالات کا آنا کہ انسان کو لگے یہ تو کفریہ خیالات ہیں، یعنی شرکیہ خیالات کا ہونا جن کو ہم شبہات کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو نماز میں خیالات آتے ہیں یا وضو کرتے ہوئے کہ آپ وضو میں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، بار بار کرے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے شاید یہ سٹیپ نہیں کیا وضو کا، آپ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر شروع سے کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں یا ایسی عبادات جو آپ نے کاؤنٹ کرنی ہو، تیسری چیز جیسے کہ طواف کرتے ہوئے اس میں 7 چکر لگاتے ہیں یا ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جن کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ان میں خیالات کا آنا. اور چوتھی چیز کیا ہے، ریلیشن شپس میں، ڈیلنگز میں وسوسے آنا کہ انسان پریشان ہو اور فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میاں بیوی، بہن بھائی، کولیگز میں ایسے وسوسے آنا، ایسے تھاٹس کا آنا کہ انسان کی زندگی کو پیرالائز کر کے رکھ دے اور انسان کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دے. So I would like to begin this topic by understanding who gives the waswasas, and let's understand the shaitan, the concept of shaitans. شیطان کیا ہے، کون سی مخلوق ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر صرف جنات میں سے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف وسوساز تھرو کانسیپٹ آف دا ون ہو گیوز دا وسوساز. تو قرآن کی جو آخری سورہ ہے، سورہ ناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کن میں سے؟ من الجنات والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جنات ہی وسوسے نہیں ڈالتے بلکہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. شیطان کی جو نیچر ہے نا، اس کی جو عادت ہے وہ ہے دا نیچر آف شیطان از ٹو وسپر. وہ انسان کو وسپر کرتا ہے، اس کے میتھڈ ڈیفرنٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے نا یہ کہ وہ جا رہے تھے تو 2 صحابہ کرام ان کے پاس سے گزرے. تو اس وقت بہت اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گزرے تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا الا رجلینی، اپنے قدموں پر رک جاؤ، یا الا رجلیکما، اپنے قدموں پر رک جاؤ، اسٹینڈ ویئر یو آر، ڈونٹ واک. تو صحابہ کرام رک گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ عورت میرے ساتھ ہے، یہ میری بیوی ہے، تو صحابہ نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اب ایسا برا گمان کر بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من بین آدم مجرم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دے دیا کہ ایک تو جو کنفیوژن ہے کہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، انسان کو وسپر کر سکتا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں پتہ نہیں رات کو اس وقت کس عورت کے ساتھ جا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے جسم میں جو خون ہے تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خون نہ ہو؟
جہاں خون جسم میں گردش نہ کر رہا ہو، ہر وین میں خون ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہاتھ میں کٹ لگ جاتا ہے تو فوراً اتنا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو شیطان اس خون کی طرح ہے انسان کے اندر، اور اتنا زیادہ کنٹرول وسوسوں اور ایول تھاٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہوا ہے. اور شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، نہیں، شیطان ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، ایک ایول جن ہے یا ایول انسان کا نام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جن اگر برا ہے تو شیطان بن جائے گا، اور انسان اگر برا ہے تو اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. آج کل کے دور میں ایسے لوگ جو جادو کر رہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں، وہ شیطان ہے. ایون کہ وہ لوگ جو کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ شیطان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن رائٹ ناؤ دے آر پلئنگ دا رول آف شیطان اینڈ ڈیولس. دے آر ڈیولس فار ہیومن کائنڈ، دے آر ڈیولس فرام جن کائنڈ. تو ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ خود ریئلائز کرنا ہے. ناؤ سورس آف وسوساز کیا ہیں؟ تو ایک تو وہ شیطان ہے، اور یہ عالم الغیب میں سے ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا. شیطان ایک احساس ہے جو جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی شیطان بن سکتا ہے. اٹ از فرام دا نالج آف انسین. تو یہ جنات کی صورت میں ہے، اور کچھ شیطان کسی بیڈ فرینڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، بیڈ گیدرنگ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہر چیز یہ آپ کو خود ریئلائز کرنا ہے، خود چیک کرنا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ انسان ہے یا پھر ایک ڈیول.